اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں, بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا, مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اماں نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام, کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کمبخت, الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا, بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو, بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا, جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا ہے نہیں, بے غیرت, $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا, امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ, کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو
نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا, ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اما اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے یہاں. یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی یہ تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, وہ ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے. یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اما جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اما کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہیں, بولو, بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام, کہ ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے, قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں, قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب, ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے, کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے, یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, وہ جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے, ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی, وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے. کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں, وہ ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے.
کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے, اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا, اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو, ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں, اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں, اتنے, یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا, اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا, یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں,
تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے, آپ تجزیہ کرنا آتا ہے, آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار, میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے.